اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے عالم تارا، اے محبوب پیارے کیا آپ نے دیکھا ہے الال مالائی اس گروہ کی طرف من بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل کا تھا، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالو جب انہوں نے کہا لنبی اپنے نبی کے لیے، لاہ مبعث کہ آپ مبعوث کریں کھڑا کریں کوئی، لانا ہمارے لیے، مالکن کوئی بادشاہ، نقاتل جس کی سربراہی میں ہم لڑیں جہاد کریں، فی سبیل اللہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں، قالا تو فرمایا گیا ان کے لیے ان کے نبی کی طرف سے، حل عصیتم کیا تم نافرمانی کر بیٹھو گے؟ کیا یہ تمہارا جو اندازہ ہے یہ ایسا ہے کہ ان کتبہ کہ اگر لازم قرار دے دیا جائے، علیکم تم پر، القتال لڑنا، اللہ تقاتلو پھر تم نہ لڑو، کہ ابھی جیسے زندگی گزار رہے ہو ایسے ہی زندگی چلتی جائے، لیکن اب اگر تمہاری خواہش بن رہی ہے کہ اگر یوں کریں گے تو رزلٹ یوں نکل جائے گا، اور اگر جیسے تم چاہتے ہو کہ ایسا کر دیا جائے اور رزلٹ تمہاری مرضی کے مطابق نہ نکلے اور پھر تم پیچھے ہو کے بیٹھ جاؤ، تو فرمایا پھر یاد رکھنا اللہ کے حکم سے پیچھے ہو کے بیٹھ جانا یہ ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری مرضی کے مطابق حکم آ جائے لیکن رزلٹ تمہاری مرضی کا نہ نکلے اور تم پھر پیچھے ہو جاؤ اور یہ تمہاری ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جائے۔ تو جب یہ بات انہیں ان کے نبی نے فرمائی، قالو تو وہ بول اٹھے، وما لنا ہمیں کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں ہے ہمارے لیے کہ اللہ نقاتل کہ ہم لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا حالانکہ ہمیں تو نکال دیا گیا ہے، من دیارنا ہمارے گھروں سے، وابنائنا اور ہمارے بیوی بچوں سے، ہمیں ہمارے بچوں سے بھی جدا کر دیا گیا ہے۔ تو جب یہ باتیں انہوں نے رکھیں کہ یہ وجوہات ہیں کہ ہمیں ہماری زمین سے بھی نکال دیا گیا ہے، ہمیں ہمارے بیوی بچوں سے بھی دور کر دیا گیا ہے، تو ہمیں تو لڑنا ہی لڑنا ہے، ہمارے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ہم یہ اپنی تمام نعمتیں پھر سے واپس لینا چاہتے ہیں، تو ہمیں حکم دیا جائے ہم لڑیں اور ہم یہ اپنا سب کچھ واپس لے لیں۔ تو میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا پس جب کتبہ فرض قرار دے دیا گیا، علیہم ان پر، القتال لڑنا، تولوا تو فرمایا پھر وہ پھر گئے، انہوں نے دیکھا کہ بھائی اس لڑنے میں تو مرنا ہے، تو ہم تو مرنے کے لیے دنیا میں نہیں رہے، ہم نے تو کچھ اور سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں، تو وہ پھر اس بات سے پھر گئے۔ لیکن میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وہ پھرنا کچھ اور لوگوں کے مقدر میں تو تھا، الا مگر یہ کہ قلیلا منہم ان میں سے بہت تھوڑے ایسے بھی تھے جو اپنے نبی کی بات پہ پکے رہ گئے۔ تو وہ جو اپنے نبی کی بات پہ پکے رہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کے ان لوگوں کا ذکر جو اپنے نبی کی بات پہ پکے رہے، ان کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں عزت اور شرف کے ساتھ بیان فرما دیا۔ گویا یہ بتایا گیا کہ عزت اور شرف اس کائنات میں اسی کو ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر پکا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین اسوہ قرار دیا ہے۔ فرمایا لوگوں اگر زندگی گزارنی ہے تو یوں گزارو جیسے میرے محبوب نے گزاری ہے، جیسے میرے محبوب نے تمہیں حکم ارشاد فرمایا ہے، تو جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزار جائے گا عزتیں پا جائے گا۔ تو فرمایا بہت کم تھے ان میں سے جو اپنی بات پہ پکے رہے، واللہ اور اللہ تبارک و تعالی، علیم وہ خوب جاننے والا ہے، بالظالمین
ایسے ظالم لوگوں کو کہ جو اللہ کے دیے ہوئے احکام کی بھی پیروی نہیں کرتے، اللہ کے دیے ہوئے احکام کو پورا نہیں کرتے۔ گویا ظلم یہ ہے اس کائنات میں کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ مانے۔ یہ ظلم اس لیے ہے کیونکہ یہ بندے کا بیسک اپنے ساتھ ظلم ہے، کہ کیونکہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا پھر کسی تیسرے کی تو مان رہا ہے نا۔ تو جو شیطان کے راستے پہ چلے اور رب رحمان کے راستے پہ نہ چلے، وہ دنیا جیسی بھی گزار لے، آخرت میں جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ تو جس کے اعمال اسے کھینچ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس سے بڑا ظلم کیا ہے بندے کا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈال رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں شیطان کے چکروں سے بچا کے ہمیشہ رب رحمان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کر سکتے